بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان میں سیلاب کی شکل میں قیامت صغریٰ برپا ہے، اور اب تک جو سیلاب نے پاکستان کے اندر نقصانات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی 326 بچوں سمیت 900 ہلاکتیں ہو چکی ہیں پورے ملک کے اندر، اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں سندھ اور بلوچستان، اور 1 کروڑ جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے 1,25,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور 2,88,000 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 3,000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ مٹیاری میں 400 مکانات گر گئے۔ پنو آکل سیم نالے میں شگاف گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہو گئی ہیں۔ بلوچستان کا سندھ سے پنجاب کے پی سارے علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے معطل ہو گئی ہے۔ نواب شاہ ایئرپورٹ بند ہو گیا ہے، اور کئی ٹرینیں جو ہیں وہ بھی اپنا کام وہ ختم کر چکی ہیں کہ رستے ہی بند ہو چکے ہیں۔ ڈی جی خان میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ سندھ کے اندر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ انتہائی سیریس صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر چاہیے یہ کہ ایک وقتی طور پہ آپ سسپینڈ کر دیں ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز کو پاز موڈ پہ کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف، پی ڈی ایم کی جماعتیں، اور کم از کم 1 مہینہ جو ہے آپ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے دیں۔ اسی طرح کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے جس طرح کی 2005 کے زلزلے کے بعد ہوئی تھی۔ اور یہ جو ہے بالکل یہ ایک مشکل کی گھڑی ہے۔ لاکھوں گھر اور لاکھوں ایکڑ کے حساب سے جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور ایسی صورت میں چاہیے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور جتنی بھی تنظیمات ہیں ویلفیئر کا کام کرنے والی، وہ خواہ جماعت الدعوہ کی ہوں یا جتنی بھی تنظیمات ہیں، منہاج القرآن کی ہیں، جماعت اسلامی کی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر اخوت فاؤنڈیشن والے ہیں، سارے کے سارے میدان میں آئیں، اور اس کے اوپر میڈیا کے اوپر پوری کوریج ہونی چاہیے، کیونکہ زندگیاں ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہے بے یار و مددگار ہیں۔ اور پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے مارشل پلان جو ہے وہ اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ وہی مارشل پلان جب پورے کا پورا یورپ جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد تباہ ہو گیا تھا تو امریکہ نے مارشل پلان دیا تھا، تو اسی طرح کا مارشل پلان جو ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں، امریکہ سے، چائنا سے، اپنے جو فرینڈلی مسلم سٹیٹس ہیں، سعودیہ، یو اے ای، قطر، کویت، ان سب سے آپ جو امداد لے کے ان کو بولیں کہ براہ راست آپ اس طرح کے امداد کو لگائیں، اور جو کریڈیبل جو اس طرح کی تنظیمات ہیں وہ آ کے کام کو کریں۔ اور یہ بالکل جو ہے وہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے۔ بہت افسوس اور بہت صدمے کی سی کیفیت ہے پورے ملک کے اندر۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے اوپر بات چیت یہ کی ہے کہ دھاندلی کے خدشات پر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ حادثہ ہونے پر موٹر وے بند نہیں کی جا سکتی، کیا دھاندلی کے خدشات پر انتخابات کروانا ہی بند کر دیں؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی ادھر دھاندلی ہوتی ہے تو بھائی دھاندلی کا سدباب کریں، الیکشن کمیشن جو ہے ریفارمز کریں اور ان چیزوں کو روکے جن سے دھاندلی ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کا سمجھ لیں، وہ پاکستان کا پرائیڈ ہے، پاکستان کی وہ جو آپ جیسے کہتے ہیں نا جو کراچی پاکستان کا اکنامک سنٹر ہے، منی پاکستان ہے، تو اسی طرح جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے وہ انجن کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ پاکستان کی پوری معیشت کے جو گندے ڈبے ہیں نا جو اس کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، جس میں کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، وہ اوورسیز پاکستان کی معیشت کا جو انجن ہے وہ ان سارے ڈبوں کو کھینچتا ہے اور منزل مراد تک لے کے جاتا ہے، جس سے پاکستان کی جو سانسیں ہیں وہ چلتی ہیں۔ کم و بیش 90 لاکھ تا 1 کروڑ پاکستانیز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور $30 بلین کی وہ پاکستان کے اندر وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو ان کا مطلب پاکستان ہے۔
اگر وہ پاکستانی نہیں ہے تو پھر کون سے پاکستانی ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے؟ تو سپریم کورٹ کا بہت اچھا ڈیسیژن ہے. اس کے اوپر چاہیے یہ کہ کمنگ جنرل الیکشن سے پہلے سارے کے سارے جو سکم ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ یوکرین کی یوم آزادی ہے اور یوکرین رشیا کی وار کو 6 ماہ مکمل ہو چکے، اور 6 ماہ مکمل ہونے پر جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، انہوں نے بہت بڑے ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم آخری لمحے تک رشیا کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ساتھ ہی ان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ نے، اور سب سے بڑے جو اکنامک ایڈ کا وعدہ کیا ہے کہ $3 بلین ہم آپ کو دیں گے. یہ $3 بلین ایڈ ملا کے ابھی تک امریکہ کی $13.6 بلین ایڈ ہو گئی ہے. اور ان کی یوم آزادی کے اوپر سیلیبریشنز کے لیے جو انگلش پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، وہ ادھر پہنچے ہوئے ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں یوکرین کی بہادر قوم کو، اس کے صدر کو، اس کی افواج کو. گو کہ ہماری ہمدردیاں رشیا کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے آگے سے سرنڈر نہیں کیا، فائٹ کیا ہے، پوری استقامت سے کھڑے ہیں، تو جو ہے دنیا کی یہ جو دوسری تیسری بڑی قوت ہے رشیا، وہ بھی زیر نہیں کر سکی. رشیا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یوکرینین کو جو ہے وہ زیر نہیں کر سکے. یعنی جب آپ کی قوم اور فوج اکٹھی ہوتی ہے، جب آپ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، تو رشیا کیا، امریکہ کیا، چائنا کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی. تو یہ ادھر قوم اور فوج اکٹھے تھے تو ابھی تک ان کو یہ فتح نہیں کر سکے. اور جب پیچھے آپ کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے پوری ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کھڑا ہے، تو باوجود رشیا کے پورے زور کے ان کو زیر نہیں کر سکے. جیسے رشیا کھڑا تھا سیریا کے پیچھے اور امریکہ نے پورا زور لگایا کہ سیریا کو میں ڈیفیٹ کر لوں اور تباہ کر دوں، لیبیا، ایجپٹ اور تنیزیا ان کی طرح، لیکن وہ نہ کر سکا کہ پیچھے سیریا کے رشیا کھڑا ہوا تھا. ابھی اسی طرح یوکرین کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کھڑی ہے. تو ناظرین، اس سے پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا ہی سبق ہے بیچ میں کہ اگر آپ کی فوج اور قوم دو قالب یکجان ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی معاشی اور فوجی قوت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. تو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.